مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔ اعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عن عبد الملك بن عمير قال حدثنا بغداد كاتب المغيرة قال كتب معاوية رضي الله عنه إلى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن اكتب لي إلي بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكتب إليه المغيرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال وعن منع وهاب وعقوق الأمهات وعن وعد البنات. یہ روایت ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ مجھے کوئی ایسی بات لکھ کر بھیجیے جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے حاکم تھے اور بعد میں پورے عالم اسلام کے خلیفہ تھے، اور حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مخصوص صوبے کے گورنر تھے. دونوں صحابی ہیں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صحابی ہیں اور حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صحابی ہیں. لیکن حضرت معاویہ نے خط لکھا حضرت مغیرہ بن شعبہ کو جو بظاہر ان کے ماتحت ہیں، کیونکہ حضرت معاویہ پورے عالم اسلام کے حکمران تھے اور حضرت مغیرہ بن شعبہ ایک مخصوص صوبے کے گورنر تھے، تو ان کے ماتحت تھے. ان کو خط لکھا کہ آپ مجھے کچھ ایسی باتیں لکھ کر بھیجیے جو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے سنی. اب ذرا غور فرمائیے کہ ایک طرف حضرت معاویہ خود صحابی ہیں، اور صحابی ہوئی وہ جو کاتب وحی ہیں، یعنی ان صحابہ کرام میں سے ہیں کہ جب کوئی وحی نازل ہوتی، قرآن کریم نازل ہوتا، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جن صحابہ کرام کو لکھوایا کرتے تھے قرآن کریم، ان میں سے حضرت معاویہ بھی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو خود صحابی ہیں اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی ہے، آپ کی باتیں سنی ہیں، اس کے باوجود دوسرے صحابی سے محتاج بن کر پوچھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جو کوئی بات سنی ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ مجھے بتائیے. آج اگر کوئی دو آدمی ہم مرتبہ بھی ہوں، ایک ہی استاد کے شاگرد ہوں، ایک ہی شیخ کے مرید ہوں، اور آپ دونوں نے صحبتیں اٹھائی ہوں اپنے اپنے استاد کی، شیخ کی، تو ہر ایک اپنے آپ کو دوسرے سے بے نیاز سمجھتا ہے کہ مجھے بھی وہی بات حاصل ہے جو دوسرے کو حاصل ہے. لیکن حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین وہ دین کے معاملے میں ہمیشہ اپنے آپ کو محتاج سمجھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے دوسرے نے کوئی ایسی بات سن لی ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو میں نہیں سن سکا، تو اس واسطے میں بے نیاز نہیں دوسروں سے. اور پھر دوسرا بھی ماتحت جو بظاہر اپنے سے چھوٹا ہے، اس سے پوچھ رہے ہیں کہ بھائی
تم نے جو بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو وہ مجھے بتائیے تاکہ میرے علم میں اضافہ ہو. تو معلوم ہوا کہ علم وہ نہ کسی کی جاگیر ہے، نہ کسی کی جائیداد ہے، اور نہ کوئی شخص علم کے معاملے میں کبھی بے نیاز ہو سکتا ہے. ہمیشہ انسان کو طالب علم رہنا چاہیے کہ ہر وقت اس کے اندر یہ طلب رہے، یہ جستجو رہے کہ میرے علم میں اضافہ ہو، چاہے اپنے چھوٹے سے مجھے رجوع کرنا پڑے، لیکن اس کے ذریعے اگر میرے علم میں اضافہ ہو جائے تو یہ میرے لیے سعادت کی بات ہے. تو کبھی علم کے معاملے میں، دین کے معاملے میں اپنے آپ کو کبھی بے نیاز نہ سمجھنا چاہیے. اور یہ ایک روگ ہوتا ہے، ایک بیماری ہوتی ہے ہم جیسے لوگوں میں، کہ جو اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑا علم حاصل کر لیا، تو وہ دوسرے سے علم حاصل کرنے کے معاملے میں اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتے ہیں کہ مجھے کیا ضرورت ہے اس کے بعد جانے کی، مجھے کیا ضرورت ہے سب پوچھنے کی. لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے کہ بعض اوقات چھوٹے کے دل پر اللہ تبارک و تعالیٰ وہ بات جاری فرما دیتے ہیں جو بڑوں کے دل میں نہیں آتی. مجھے اپنے والد ماجد صلی اللہ تعالیٰ سے کی ایک بات یاد آ گئی. ایک مرتبہ فرمانے لگے، میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب قدس اللہ تعالیٰ سے مفتی اعظم پاکستان، جن کی ساری عمر پڑھنے پڑھانے میں گزری، دارالعلوم دیوبند میں پڑھا، وہیں پڑھایا، وہیں فتویٰ کے صدر مفتی رہے، اور ساری زندگی اسی دین کے پڑھنے اور پڑھانے میں گزری. ایک دن فرمانے لگے کہ میں جب کبھی جا رہا ہوتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ کہیں کوئی واعظ کہہ رہا ہے، تقریر کر رہا ہے، کوئی واعظ کہہ رہا ہے، تو تھوڑی دیر کو، چاہے کتنی ہی میں جلدی میں ہوں، لیکن تھوڑی دیر کو اس کی بات ضرور سن لیتا ہوں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. جو سن لیتا ہوں، اسے سن لیتا ہوں، کیا پتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زبان پر کوئی ایسی بات جاری فرما دے جو میرے لیے فائدہ مند ہو جائے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ مفتی اعظم پاکستان، جس کے پاس لوگ جو ہیں وہ دن رات دین حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں، بڑے بڑے علماء اپنی مشکلات کو حل کرنے کے لیے آتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ عام واعظ کہہ رہا ہے تو میں تھوڑی دیر کے رک کے ضرور سن لیتا ہوں، کیا پتا اللہ تعالیٰ اس کی زبان سے کوئی بات مجھے فائدہ پہنچانے والی کہتا ہوں. خیر بات، یہ ہے علم کی طلب. چاہے وہ واعظ بعض اوقات جتنے عام طور سے واعظ ان کے زمانے میں واعظ کہا کرتے تھے، وہ سب ان کے چھوٹے، ان کے شاگرد یا شاگردوں کے شاگرد یا شاگردوں کے شاگردوں کے شاگرد. لیکن اس لیے کہ شاید اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی منہ سے کوئی ایسی بات کروا دے جو میرے علم میں نہ ہو اور اس سے مجھے فائدہ پہنچ جائے. اور پھر فرمایا کہ بھائی در حقیقت علم عطا کرنا اور فائدہ پہنچانا یہ نہ استاد کا کام ہے، نہ واعظ کا کام ہے، نہ مقرر کا کام ہے، یہ تو کہیں اور کی عطا ہے. علم تو وہ دینے والا ہے، وہ کسی بھی ذریعے سے دے دے، کوئی بھی کسی کو بھی واسطہ بنا دے. تو اگر کوئی آدمی طالب ہو کر جاتا ہے، طلب صادق لے کر، تو اللہ تبارک و تعالی استاد کے دل پر ایسی بات ڈال دیتے ہیں، ایسی بات جاری فرما دیتے ہیں کہ جو اس کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے. ورنہ کسی میں مجال ہے کہ وہ دوسرے کو کوئی نفع پہنچا دے. کائنات میں کوئی فرد ایسا نہیں ہے جو اپنی ذات سے دوسرے کو فائدہ پہنچا دے جب تک اللہ جل جلالہ کی توفیق نہ ہو. جب اللہ تبارک و تعالیٰ ارادہ نہ فرمائے، وہ اگر چاہے تو ایک جملے سے فائدہ پہنچا دے، اور وہ نہ چاہے تو لمبی چوڑی تقریریں بیکار ہو کے رہ جائیں. یہ تو ان کی عطا ہے. تو اسی لیے ہمیشہ یہ ہمارے بزرگوں کا
مقولہ رہا ہے کہ یہ طالب کی طلب کی برکت ہوتی ہے جو کہنے والے کے دل میں اور اس کی زبان پر ایسی بات جاری فرما دیتے ہیں جو سننے والوں کے لیے فائدہ مند ہو. حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، ان کے بارے میں یہ بات مشہور تھی ان کے مجلس میں جانے والوں کے درمیان کہ ہم بسا اوقات کوئی دل میں کھٹک لے کر جاتے ہیں، کوئی سوال لے کر جاتے ہیں، دل میں وہ کھٹک رہا ہوتا ہے، جا کے بیٹھے مجلس میں باتیں کرتے کرتے حضرت کی زبان پر وہی بات آ گئی اور وہی بات حضرت نے اسی سوال کو حل کر دیا اور وہ کھٹک دل سے دور کر دی. تو یہ بات مشہور تھی عام لوگوں میں کہ حضرت کی مجلس میں جب کوئی کھٹک ہو جا کے بیٹھ جاؤ ویسے خاموش، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کی زبان پر بات جاری ہو جائے گی اور کھٹک دور ہو جائے گی. تو حضرت نے ایک دن خود فرمایا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ میری کرامت ہے کہ میرے زبان سے ان کے سوالات کا جواب مل جاتا ہے جس سوال کو لے کر جاتے ہیں. فرمایا کہ اصل بات یہ ہے کہ سوال کا جواب دینا اور سوال کرنے والے کی تشفی کرنا یہ تو کسی اور کا کام ہے، اللہ جل جلالہ کا کام ہے. جب کوئی بندہ طالب بن کر جاتا ہے، طلب لے کر جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہنے والے کے دل پہ خود سے ڈال دیتے ہیں وہ بات. وہ سمجھتا ہے کہ اس کو میرے سوال کا پتہ چل گیا، میرے سوال کا علم ہو گیا اور اس نے یہ بات کہہ دی. اور بعض اوقات اس کو غلو کر کے لوگ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ اس کو کوئی کشف ہوتا ہے، کوئی الہام ہوتا ہے، کوئی علم غیب حاصل ہے، الیاذ باللہ. حالانکہ کسی کو کچھ نہ علم غیب ہے نہ اپنے ذات سے کسی کے اندر کسی کو نفع پہنچانے کی طاقت ہے. وہ اللہ تعالیٰ طالب کی طلب کی برکت سے اس کی زبان پر بات ڈالتے ہیں، زبان پر فائدہ مند پہنچاتے ہیں. تو اس واسطے یہ طلب بڑی چیز ہے. مانا فرماتے ہیں ہمارا رومی رحمۃ اللہ علیہ کہ آپ گمجو جسم کی آور بدن تا بجوشت آب از بالاؤ پر، کہ پانی کم ڈھونڈو، پیاس زیادہ پیدا کرو، پیاس زیادہ پیدا کرو. جب پیاس زیادہ پیدا ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اوپر اور نیچے سے تمہارے لیے پانی ابال دیں گے. تو پیاس جو ہے یہ بڑی چیز ہے، یہ پیاس بڑی عجیب و غریب ہے. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو عطا فرما دیتے ہیں تو پھر اس کو اللہ تعالیٰ مختلف ذرائع سے اس کے پیاس کے بجھانے کا سامان فرما دیتے ہیں. اللہ تو طلب ہے بڑی اصل چیز. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی قدس اللہ تعالیٰ سے اس کی مثال دے دیتے. مثال یہ دیتے تھے کہ ایک عورت تھی، وہ اپنے اس کے گھر میں آگ کی ضرورت تھی. پہلے زمانے میں آگ جلانا ایک مسئلہ ہوتا تھا، اب تو ذرا سا سوئچ آن کیا اور آگ جل گئی. لیکن پہلے زمانے میں آگ جلانا ایک مسئلہ ہوتا تھا. لکڑی وکڑی جلاؤ، پہلے سلگاؤ، پھونکنے سے اس کے اندر پھونک بھرو، تب جا کے کہیں آگ سلگتی تھی. تو اس میں کافی وقت لگ جاتا تھا. تو عورتیں یہ کرتی تھی کہ جب کبھی آگ کی ضرورت ہوئی تو خود گھر میں آگ نہیں ہے تو اپنی پڑوسن سے مانگ لیتی تھی کہ بھائی تمہارے اگر آگ جل رہی ہو تو ایک انگارہ دے دو، تاکہ وہ گڑچے میں آگ لے کر اور اپنے چولہے کو اس طرح جلا لیا کرتی تھی. تو ایک عورت نے اپنی پڑوسن سے کہا کہ بیوی اگر تمہارے گھر میں میرے گھر میں آگ ختم ہو گئی، اگر گھر میں آگ ہو تو دے دو. تو پڑوسن نے کہا کہ بیوی میں ضرور دے دیتی، مگر میرا تو چولہا خود ہی ٹھنڈا ہے، چولہے میں آگ نہیں ہے. تو وہ مانگنے والی نے کہا کہ اگر اجازت دو تو میں ذرا سا اس کو چولہے کو رات کو ادھر ادھر کر کے دیکھ لوں، ہو سکتا ہے کوئی مل جائے چنگاری. دیکھ لو. اب جو عورت نے اس کو چولہے کی گراف کو ادھر ادھر کریٹ کے دیکھا تو اندر چھوٹا سا ایک چھوٹی سی چنگاری، چھوٹا سا وہ مل گیا، انگارہ چھوٹا سا. اس نے کہا بھی مجھے تو مل گیا، میرا مقصد حاصل ہو گیا اور میں اسے اپنا کام چلا لوں گی. تو وہ لے کے چلی گئی اور جا کے وہ آگ جو ہے وہ جلا لی، اپنے کام چلا لیا.
تو حاجی صاحب فرماتے ہیں، حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، کہ دیکھو یہ اس نے اس چولہے کو کریدا، تو کریدنے سے اندر چنگاری نکل آئی، تو اس سے آگ بن گئی۔ اگر چنگاری ہوتی ہی نہیں، کوئی معمولی سی چنگاری بھی نہ ہوتی، تو اس کو ہزار کریدتی رہتی، لیکن اس سے کچھ بھی نہ بنتا اور نہ آگ سلگتی۔ لیکن چونکہ چنگاری تھی تو اس کو کریدنے سے اور اس کو ذرا سا دوسرے لکڑیوں پر استعمال کرنے سے وہ آگ بن گئی، آگ بن کے بھڑک گئی، پورا چولہا بھڑک گیا۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص کسی استاد کے پاس یا شاگرد کے پاس جاتا ہے یا شیخ کے پاس جاتا ہے، تو اگر اندر چنگاری ہے تو شیخ اس کو کرید کر اس کو آگ بنا لے گا، لیکن اگر اندر چنگاری ہی نہیں ہے تو وہ شیخ اور استاد ہزار کریدتا رہے اور ہزار اس کے اندر محنت کرتا رہے، کیونکہ اندر چنگاری ہے نہیں، اس واسطے وہ آگ نہیں بنتی۔ تو یہ چنگاری طلب کی چنگاری ہے، جستجو کی چنگاری ہے، کہ اندر انسان کے طلب ہو کہ میں دین حاصل کرنا چاہتا ہوں، تو استاد کے پاس جائے گا تو وہ کرے دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ چنگاری آگ بن جائے گی۔ لیکن اگر ہوئی نا تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ در حقیقت اللہ جل جلالہ کی سنت ہے کہ جب طلب لے کر جاتا ہے کوئی بندہ کسی کے پاس، تو دینے والے تو وہ ہیں، قلب پر وہ جاری فرما دیتے ہیں۔ جو لوگ پڑھاتے ہیں خاص طور سے دین کے علوم، ان کو تجربہ ہے اس کا، وہ جانتے ہوں گے۔ کسی سے پوچھ کے دیکھ لو جو علم دین پڑھاتا ہوں، ہم لوگ خدمت کرتے ہیں، پڑھاتے ہیں، تو رات کو مطالعہ کیا سبق کا کہ جو اگلے دن پڑھانا ہے، اس کی تیاری کی، تیاری کر کے گئے، جا کر پڑھانا شروع کیا۔ این سبق کے دوران ایسی بات دل میں آتی ہے جو رات میں تیاری کرتے وقت گھنٹوں تیاری کرنے کے باوجود نہیں آئی تھی ذہن میں، لیکن پڑھاتے پڑھاتے ذہن میں آ گئی، وہ دل میں آ جاتی ہے۔ وہ کہاں سے آتی ہے؟ وہ کسی طالب کی برکت ہوتی ہے، کسی طالب کی طلب کی برکت ہوتی ہے، کہ کوئی آدمی طلب صادق لے کر آیا تھا، سچی طلب لے کر آیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے دل میں وہ بات ڈال دیتے ہیں جو خود سے سمجھ میں نہیں آ رہی۔ تو اس واسطے حضرت والد صاحب تعالیٰ فرماتے تھے کہ بھائی جب کوئی بات کہہ رہا ہے تو اپنے آپ کو بے نیاز نہ سمجھو، کیا پتا اگر طلب لے کر گئے تو اس کی زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی بات جاری فرما دے جو تمہارے لیے نفع کا سبب بن جائے۔ اور ایک اور بات حضرت فرماتے تھے، یہ ہے کہ یہ بھی اللہ جل جلالہ کی طرف سے من جانب اللہ معاملہ ہوتا ہے کہ کسی وقت، کسی لمحے، کسی بات میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی تاثیر پیدا فرما دیتے ہیں کہ اس بات میں دوسرے وقت میں وہ تاثیر نہیں ہوتی، اس وقت میں وہ بھی کسی تعلیم کی برکت۔ اس وقت میں ایک جملہ کہا کسی نے، اس کا ایسا اثر ہوا کہ دل پلٹ گیا، وہی جملہ دوسرے وقت میں کہہ لو، کوئی دوسرا آدمی کہہ دے، کسی دوسرے وقت میں کہہ دے، بعض اوقات اس کا وہ اثر ظاہر نہیں ہوتا۔ تو کیا پتا میں جس وقت جا رہا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی زبان پر کوئی ایسی بات جاری فرما دی جو اس لمحے میں میرے لیے مؤثر ہوتا ہے۔ اللہ تو یہ دل بدلنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جانتے ہیں کہ کس وقت کیا۔ حضرت فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ، آج ہم ان کو اولیاء اللہ میں شمار کرتے ہیں، ہمارے جو شجرہ ہے اولیاء کرام کا، اس میں وہ سر فہرست آتے ہیں حضرت فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ ڈاکو تھے، ڈاکے ڈالا کرتے تھے، اور ایسے ڈاکو تھے کہ مائیں بچوں کو ڈرایا کرتی تھی کہ بیٹا سو جاؤ ورنہ کہ فضیل نہ آ جائے، فضیل کا نام لے کر ڈرایا کرتی تھی۔ اور قافلے گزرتے تھے، ان قافلوں کو لوٹتے تھے، رات کو اس بات سے لطف اندوز ہوتے تھے کہ قافلے والے جب کہیں پڑاؤ ڈالنے والے ہوتے تو بھی کہتے تھے کہ یہاں پڑاؤ ڈالنا ذرا خطرناک ہے، یہ فضیل کا علاقہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ فضیل یا اس کے آدمی آ کر ہمیں لوٹ لیں۔ ایسے ڈاکو تھے۔
ایک دن ڈاکہ ڈالنے کے لیے گئے کسی کے گھر پر آخر شب میں، وہاں اللہ کا کوئی بندہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہا تھا. قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے یہ آیت تلاوت کی کہ الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق. کیا اب بھی وقت نہیں آیا؟ قرآن کریم کے بھی انداز خطاب عجیب و غریب ہوتے ہیں. کیا ایمان والوں کے لیے اب بھی وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے آگے بسیج جائیں اور اللہ نے جو حق بات نازل کی ہے اس کے آگے وہ اپنے آپ کو سر تسلیم خم کر دیں؟ کیا اب بھی وقت نہیں آیا؟ ڈاکہ ڈالنے جا رہے ہیں اور کمند لگائی ہوئی ہے ڈاکہ ڈالنے کے لیے، کان میں یہ آیت پڑ گئی قرآن کریم کی. بس اس لمحے میں اللہ تعالیٰ نے کیا تاثیر رکھی تھی 1000 مرتبہ خود بھی پڑھی ہوگی. آخر مسلمان سے قرآن پڑھا ہی ہوگا، اس میں آیت خود بھی پڑھی ہوگی. لیکن اس وقت میں اس آدمی کی زبان سے جو آیت کریمہ سنی تو اس نے ایک انقلاب برپا کر دیا. اسی وقت اسی لمحے دل میں آیا کہ میں سارا ڈاکہ اور یہ سارے فساد چھوڑتا ہوں، اور وہیں سے چھوڑ کر یہ کہتے ہوئے واپس ہوئے کہ بلا یا رب قد آن، بلا یا رب قد آن. اے پروردگار اب وہ وقت آ گیا وہ وقت آ گیا. اور سارا ڈاکہ چھوڑ کے اور پھر اللہ تعالیٰ نے وہ مقام بخشا کہ اتنے بڑے اولیاء اللہ میں سے ہیں کہ آج سارے اولیاء اللہ کے شجرہ ان سے جا کر ملتا. تو کس لمحے میں کس آدمی کی زبان سے نکلی ہوئی کون سی بات اثر کر جائے یہ انسان پہلے سے اندازہ نہیں ہوتا. اس واسطے کبھی اپنے آپ کو کسی دوسرے کی نصیحت سے بے نیاز نہ سمجھے. طلب رہے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا پتا کس وقت کس بات سے اصلاح فرمائے. تو یہی معاملہ تھا حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کا کہ باوجود اونچے درجے پر ہونے کے اپنے ماتحت کو خط لکھ رہے ہیں کہ مجھے کوئی ایسی بات لکھیے جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو. ان کے جواب میں حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ تکلف نہیں کیا کہ حضرت آپ تو بڑے عالم ہیں، آپ کو میں کیا لکھوں. یہ نہیں کہا کہ میں زیادہ محتاج ہوں آپ مجھے لکھیے. نہیں، جب سچے دل سے ایک شخص نے ایک بات پوچھی ہے تو جو مجھے پتا ہے وہ میں بتا دیتا ہوں، جو میرے علم میں ہے وہ بتا دیتا ہوں. تو انہوں نے بھی خط میں لکھ دیا. اب سنیے کیا حدیث لکھی. حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ارشاد نقل کیا. حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ بظاہر یہ ارشاد جو لکھ کے بھیجا خط میں وہ 3 سطریں بھی پوری نہیں ہیں. اس کتاب میں 3 سطروں میں بھی نہیں، 2.5 سطروں میں آیا ہے وہ جواب. 2.5 سطروں میں لکھ کے بھیج دیا. یعنی عام طور سے اگر کوئی آدمی سوچے کہ بھائی ایک بڑا آدمی مجھے یہ لکھ رہا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ارشاد مجھے لکھ کے بھیجو، تو دل میں یہ آئے گا کہ اتنا بڑا آدمی ہے پوچھ رہا ہے کہ چھوٹی سی بات کیا لکھوں. کوئی لمبی چوڑی تقریر ہو، کوئی لمبا چوڑا واز ہو، کوئی لمبے چوڑے ارشادات ہو تو وہ لکھتے. لیکن تھوڑی سی بات لکھ کے بھیج دی 2.5 سطروں کی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے. اور حضرت معاویہ بھی مطمئن ہو گئے. کیوں؟ اس واسطے کہ اعتبار اس بات کا نہیں ہے کہ کتنی لمبی بات کہی جا رہی ہے، کتنا وقت لیا جا رہا ہے. اعتبار اس کا ہے کہ کیا بات کہی جا رہی ہے. وہ اگر بات مختصر ہی صحیح لیکن نافع ہے تو اس کو انسان پلے باندھ لے اور اس پر عمل کر لے تو اس کی نجات ہو جائے. لمبی چوڑی تقریروں کی حاجت نہیں، لمبے چوڑے بیانات کی بھی حاجت نہیں. اگر دل میں پوچھنے والے کے دل میں طلب ہو اور کہنے والے کے دل میں اخلاص ہو تو اللہ تعالیٰ ایک جملے سے فائدہ پہنچا دیتے ہیں. اور اگر خدا نہ کرے سننے والے کے دل میں طلب نہ ہو یا کہنے والے کے دل میں اخلاص نہ ہو تو گھنٹوں تقریر کرتے رہو، ایک کان سے بات داخل ہوگی دوسرے کان سے نکل جائے گی، دل پر اثر انداز نہیں ہوتی. لیکن جب اخلاص ہو تو چھوٹی بات بھی کارآمد ہو جاتی ہے.
تو چھوٹی سی بات لکھ کے بھیجی، کیا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان ینہا عن قیل وقال واضاعۃ المال وکثرۃ السؤال وعن منع الوہات وعقوق الامہات وعن وعد البنات. یہ لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں سے منع فرمایا کرتے تھے. اللہ، 6 چیزیں لکھ کے بھیجی. ان 6 چیزوں سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم منع فرماتے تھے. مطلب یہ ہے کہ اگر اس کو پلے باندھ لو تو 6 چیزیں ہیں، تو انشاءاللہ اسی سے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد کا فائدہ پہنچ جائے گا. کیا 6 چیزیں جن سے منع فرماتے تھے؟ فرمایا منع فرماتے تھے قیل و قال سے. اردو بھی کہتے ہیں قیل و قال. قیل و قال کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ فضول بحث و مباحثہ، فضول بحث و مباحثہ، خام خواہ کی باتیں کہ جس میں ایک آدمی سوال کرے دوسرا جواب دے اور ایک کچھ کہے دوسرا اس کی تردید کرے. فضول کا بحث و مباحثہ قیل و قال، اس سے منع فرما دیتے. واضاعۃ المال، مال کو ضائع کرنے سے منع فرما دیتے. اور کثرت السؤال، سوال کی کثرت سے کہ ہر وقت سوال ہی کرتا رہے آدمی، اس سے منع فرما دیتے. وعن منع الوہات، اور اس بات سے منع فرماتے تھے کہ آدمی دوسروں کو تو دے نہیں اور خود مانگتا رہے، اس سے منع فرما دیتے. وعقوق الامہات، اور ماؤں کی نافرمانی سے منع فرماتے تھے. وعن وعد البنات، اور لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے سے منع فرماتے. یہ 6 باتیں لکھ کے بھیجی مغیرہ بن شعبہ معاویہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 6 چیزوں سے منع فرمایا. اب ان 6 چیزوں کی تھوڑی سی تفصیل سن لی. پہلی چیز جس کا ذکر فرمایا کہ اس سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، فرمایا قیل و قال، بحث و مباحثہ، فضول کا بحث و مباحثہ جس کا کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوتا. اسی میں وہ فضول کی گفتگو، بیکار گفتگو، یہ جو ہے یہ ایسی چیز ہے کہ جس سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. کیوں؟ بظاہر تو یہ ہے کہ بھئی کوئی گناہ کی بات تو نہیں ہو رہی، وقت گزاری ہو رہی ہے اور فضول کی گفتگو ہو رہی ہے، لمبی کوئی بحث مباحثہ کسی بات کے اوپر چل رہا ہے. لیکن اس لیے منع فرمایا کہ اللہ جل جلالہ نے ہمیں آپ کو جو زندگی عطا فرمائی ہے، اس کا ایک ایک لمحہ بڑی عظیم دولت ہے. ایک ایک لمحہ اس کا قیمتی، کچھ پتہ نہیں کب یہ زندگی چھن جائے، کب ختم ہو جائے. اور یہ اس لیے ملی ہے تاکہ انسان اس زندگی کے اندر اپنی آخرت کی بہتری کا سامان کرے. اس لیے عطا ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے عطا فرمائی. تو جو آدمی جس کے اندر ذرا بھی عقل ہوگی، سمجھ ہوگی، وہ اپنی زندگی کے لمحات کو، اس قیمتی دولت کو اصل مقصد کے حاصل کرنے کے لیے خرچ کرے گا اور بیکار بے مصرف کاموں میں خرچ کرنے سے بچے گا. اب اگر فرض کرو کوئی ایسا کام کر لیا یا ایسا وقت کسی ایسے کام میں خرچ کر دیا جس کا فائدہ نہ دنیا میں نہ دین میں، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ بظاہر تو ایک لگتا ہے کہ بھئی کوئی گناہ کا کام تو نہیں کیا، لیکن اسی وقت کو اگر وہ صحیح مصرف کا خرچ کرتا تو آخرت کی پتہ نہیں کتنی نیکیاں اور کتنا اجر و ثواب جمع کر لیتا، اس کو فضول ضائع کرتا. اسی طرح اللہ جل جلالہ نے ہمیں آپ کو جو یہ گویائی کی قوت عطا فرمائی ہے، اپنی بات کہنے کی، یہ اتنی بڑی دولت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ ساری عمر انسان سجدے میں پڑا رہے تو اس کا شکر ادا نہ ہو. ان لوگوں سے پوچھو کہ جو اس گویائی کی قوت سے محروم ہیں، جو بولنا چاہتے ہیں مگر بول نہیں سکتے، اپنے دل کی بات کہنا چاہتے ہیں مگر کہہ نہیں سکتے، ان سے پوچھو کیا نعمت ہے. ان کے دل میں جذبات پیدا ہوتے ہیں، ان کے دل میں امنگیں ہوتی ہیں،
جب تو جذبات کے اظہار کرنے کے لیے کچھ کہہ دیں مگر کہنے سے محروم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آپ کو یہ نعمت عطا فرمائی اور یہ نعمت ایسی ہے کہ اگر انسان اس کو خرچ کرے صحیح مصرف میں اور اسی کو انسان اگر غلط کام میں خرچ کرے گناہ کی بات میں جھوٹ بات میں غیبت میں دلاداری میں تو یہ چیز ایسی ہے جو حدیث میں آتا ہے کہ انسان کو جہنم کے اندر اوندھے منہ گرانے والی کوئی چیز اتنی زیادہ سخت نہیں ہے جتنی انسان کی زبان. سب سے زیادہ انسانوں کو اوندھے منہ گرائے گی ان کی زبان کہ زبان قابو میں نہیں ہے, جھوٹ بات زبان سے نکل رہی ہے, غیبتیں نکل رہی ہیں, دلاداری کی باتیں نکل رہی ہیں تو وہ انسان کو جہنم میں لے جائے گی. تو اس لیے حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم پر اور ساری امت پر ماں باپ سے زیادہ شفیق اور مہربان ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ اگر تم نے اس زبان کو خرچ کرنا شروع کر دیا فضول بحث مباحثے میں جس کا نہ دنیا میں نفع نہ آخرت, تو ایسی اپنی اتنی بڑی دولت کو بے وجہ ضائع کر رہے ہیں, بلا وجہ ضائع کر رہے ہیں. تو یہ ایسا ہے کہ اب کو رفتہ رفتہ ہوگا کیا کہ جب آدمی عادی بن جاتا ہے اس کا تو گناہ میں مبتلا ہوتا ہے. جب بحث و باتیں میں پڑے گا تو کبھی جھوٹ بھی نکلے گا, کبھی غیبت بھی ہوگی, کبھی اور بھی باتیں ہوگی اور فضول باتوں میں لگا ہوا ہے تو گناہ میں بھی مبتلا ہوگا. اور اس کی بے برکتی یہ ہوتی ہے کہ زبان کو صحیح مصرف میں استعمال کرنے کی طاقت سے انسان محروم ہوتا چلا جاتا ہے. اس لیے قیل و قال فضول بحثوں سے اجتناب کرو, فضول بحثوں سے اجتناب کرو. اللہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی بنا پر آپ کا صحابہ کرام کا معمول یہ تھا کہ بھائی فضول بحثوں کا کوئی تصور صحابہ کرام کا نہیں, جو کام ہے کام کی بات ہے وہ کرنی ہے. قل خیرا والا فاسکت, یا تو اچھی بات کہو ورنہ خاموش رہو, اور فضولیات کے اندر پڑتے نہیں. اور ہمارے ہاں ہمارے جو بزرگ اولیاء اللہ گزرے ہیں ان کے ہاں جب کوئی شخص اپنی اصلاح کرانے کے لیے جاتا تھا تو اصلاح کرانے کے اندر پہلا قدم یہ ہوتا تھا کہ زبان قابو میں کرو اور فضول بحث و باتیں سے اجتناب کرو. پہلے بھی آپ کو شاید سنایا تھا واقعہ کہ حضرت مرزا مظہر جانا رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے درجے کے اولیاء اللہ میں سے ہیں, دہلی میں سے, بڑی شہرت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے بڑا فیض پھیلایا دین کا. تو دو صاحبان طالب علم تھے, وہ بلخ سے شہرت سن کر حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے. سفر کر کے اس زمانے میں بلخ سے سفر کر کے پہنچے, حضرت سے بیعت کرنے اور حضرت سے اصلاح کرانے کا ارادہ تھا. تو جب مسجد میں پہنچے حضرت کی تو وہاں نماز کا وقت ہو رہا تھا تو وضو کرنے بیٹھ گئے. تو وضو میں کرتے ہوئے ایک دوسرے سے کہہ رہا ہے کہ بھائی دیکھو یہ جو حوض ہے جس سے ہم وضو کر رہے ہیں یہ حوض بڑا ہے کہ وہ ہمارا جو بلخ میں مسجد میں حوض ہے وہ بڑا ہے. تو اس نے کہا بھائی وہ بلخ والا بڑا ہے. اس نے کہا میرے خیال میں یہ بڑا ہے دہلی کا. اب اس موضوع پر دونوں کے درمیان وہ دلائل کا تبادلہ شروع ہو گیا کہ وہ کہہ رہا ہے یہ بڑا ہے, وہ کہہ رہا ہے یہ بڑا ہے. حضرت مرزا صاحب بھی وہیں وضو فرما رہے تھے, انہوں نے دیکھا کہ یہ دو آدمی اس طرح بحث کر رہے ہیں. خیر اس کے بعد جب نماز ہو گئی تو نماز کے بعد یہ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ بھائی کیسے آنا ہوا. کہ حضرت وہ اصلاحی تعلق قائم کرنے کے لیے آپ سے بحث کرنے کے لیے حاضر ہوئے. کہا کہ بھائی پہلے یہ مسئلہ طے کرو کہ یہ ہمارے مسجد کا حوض بڑا ہے یا بلخ کا, یہ مسئلہ پہلے طے کرو تو پھر آگے بات کریں. اب وہ بڑے شرمندہ. کہا کہ نہیں, پہلا مسئلہ یہ ہے جب تک یہ اہم مسئلہ طے نہ ہو اس وقت تک بحث کرنا فضول ہے. لہذا ایسا کرو کہ اب واپس جاؤ, اس کو ناپو یہاں, سمجھا, اس حوض کو پیمائش کرو اور پھر واپس بلخ جا کر اب اس حوض کو ناپو. اس کے بعد فیصلہ کرو کہ یہ بڑا ہے وہ بڑا ہے.
تب یہ جب کام کر لو گے تو پھر تمہیں بیان کریں گے. اور پھر فرمایا کہ تمہاری اس گفتگو سے دو باتیں پتہ چلی. ایک بات یہ پتہ چلی کہ فضول بحث و مباحثہ کرنے کی عادت ہے جس کا کوئی مصرف نہیں. اور دوسری بات یہ پتہ چلی کہ بات میں تحقیق نہیں. آپ نے ویسے انداز سے دعویٰ کر دیا کہ وہ بڑا ہے اور آپ نے ویسے انداز سے دعویٰ کر دیا کہ وہ بڑا ہے. تحقیق کسی نے کی نہیں. تو معلوم ہوا کہ زبان سے بات کرنے میں تحقیق نہیں اور فضول بحث و مباحثے کی عادت ہے. اس کی موجودگی میں اگر کوئی آپ کو ذکر اذکار بتاؤں گا تو کچھ حاصل نہیں ہوگا جب تک یہ عادت ختم نہ ہو. اور یہ عادت اس طرح ختم ہوگی کہ ایک مرتبہ تمہیں سبق مل جائے کہ اس کا کیا نتیجہ ہوتا ہے. جاؤ واپس جاؤ اور پیمائش کر کے آنے کے بعد پھر آنا, پھر بحث کریں گے. اب یہ آج کل تو پیری مریدی ہو گئی ہے کہ بھائی کچھ اذکار ذکر بتا دیا, کچھ اذکار بتا دیے اور وظائف بتا دیے اور خواب کی تعبیر بتا دی اور یہ بتا دیا کہ بھائی فلاں چیز کے لیے پڑھو اور فلاں چیز کے لیے پڑھو. یہ پیری مریدی ہو گئی. حالانکہ اصل مقصد جو تھا وہ یہ تھا اصلاح نفس. اب ان کو ساری عمر کے لیے ایسے کان ہو گئے کہ ساری عمر کا اب آئندہ کبھی کسی فضول بحث میں نہیں پڑے. ارے بھائی اگر یہ بڑا ہے یا وہ بڑا ہے پتہ چل جائے تو کیا حاصل اس کا, دنیا میں کیا فائدہ اور آخرت میں کیا فائدہ. تو اس واسطے یہ جو ہے یہ چیز انسان کو خواہ بخواہ وقت ضائع کرنے کی طرف لے جاتی ہے, بلاخر گناہوں مبتلا کرتی ہے. یہ سبق ایسا دے دیا مرزا صاحب نے کہ ساری عمر پر آئندہ کبھی بحث نہیں کی. اور اسی میں داخل ہے بعض اوقات یہ بحث مباحثہ ہوتا ہے مذہب کے نام, دین کے نام, بے مصرف ایسے سوالات جو نہ کبھی قبر میں پوچھے جائیں گے, نہ حشر میں, نہ نشر میں, نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا اس کی پرسش ہوگی. اس کے اوپر لمبی چوڑی بحثیں چل رہی اور مناظرے ہو رہے ہیں اور اس کے نتیجے میں ادھر کا بھی وقت برباد ہو رہا ہے, ادھر کا وقت بھی برباد ہو رہا ہے. تو یہ اور بھی زیادہ خطرناک. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان المراء یذہب بنور العلم. یہ بحث مباحثہ جو ہے یہ علم کے نور کو زائل کر دیتا ہے, علم کا نور ختم کر دیتا ہے. تو ہمارے وہ اکبر الہ آبادی مرحوم جو شاعر گزرے ہیں وہ تنزیہ شاعر ہیں, بعض اوقات بڑی حکیمانہ باتیں کہتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ مذہبی بحث میں نے کی ہی نہیں, مذہبی بحث میں نے کی ہی نہیں, فالتو عقل مجھ میں تھی ہی نہیں. مطلب یہ کہ یہ کام جو ہے فضول بحث مباحثے کا وہ کرے جس کے بعد فالتو عقل ہو. تو فالتو عقل مجھ میں تھی ہی نہیں. جس مسئلے کے اندر کا سوال نہ قبر میں ہونا, نہ حشر میں, نہ نشر میں, اللہ تعالیٰ نے پوچھیں گے کبھی, اور اس کے بارے میں لمبی چوڑی بحثیں کریں. تو اس قسم کے مسائل میں وقت ضائع کرنا یہ ہے جس کو بنا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیل و قال, فضول بحث و مباحثہ. اور افسوس یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ فضول بحث و مباحثہ بے انتہا پھیل گیا. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جو دین کے ضروری مسائل اور احکام تھے اس سے تو لوگ ہیں جاہل, اس کا پتہ نہیں, اور فضول بحثوں کے اندر پڑے ہوئے. ایسی فضول بحثوں کے اندر, تاریخی بحثوں کے اندر اب اس میں بحث ہو رہی ہے کہ یزید کی مغفرت ہوگی کہ نہیں ہوگی, اور وہ فاسق تھا کہ نہیں تھا, سمجھا. یہ بحث ہو رہی ہے. بھائی تم سے کوئی پوچھے گا قبر میں, یا تم سے پوچھ کے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کریں گے, یا تمہارے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے اس کے اعمال کی, کہ جس کی وجہ سے اس بات کے اوپر بحث ہو رہی ہے کہ اس کی مغفرت ہوگی کہ نہیں ہوگی. میرے والد ماجد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے ایک مرتبہ سوال کیا کہ حضرت یزید فاسق تھا کہ نہیں تھا, فاسق تھا یا نہیں تھا. حضرت جواب میں فرمایا کہ بھائی میں کیا جواب دوں کہ فاسق تھا یا نہیں تھا, مجھے تو اپنے بارے میں فکر ہے کہ پتہ نہیں میں فاسق ہوں کہ نہیں, مجھے تو اپنے اوپر کی فکر ہے کہ پتہ نہیں میرا کیا انجام ہونا ہے, دوسروں
جس کا جو جا چکے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس، دل کا امت قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. قرآن کریم کہتا ہے یہ امت ہے جو گزر گئی، ان کے اعمال ان کے ساتھ، تمہارے اعمال تمہارے ساتھ. ان کے اعمال کے بارے میں تم سے سوال نہیں کیا جائے، تم سے نہیں پوچھا جائے. تو کیوں اس بحث کے اندر پڑھ کر اپنا بھی وقت ضائع کرتے ہو اور دوسروں کا بھی وقت ضائع کرتے ہو؟ اس میں کس کی مغفرت ہوگی، کس کی نہیں. اس قسم کے بے شمار مسائل ہمارے معاشرے کے اندر پھیلے ہوئے ہیں کثرت سے، اور اس پر قیل و قال ہو رہی ہے، بحثیں ہو رہی ہیں، مناظرے ہو رہے ہیں، کتابیں لکھی جا رہی ہیں، وقت برباد ہو رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیل و قال، یہ فضول کی بحثوں سے منع کرنا. دوسرا بھی اس کے ساتھ ساتھ لفظ ہے وہ کثرت السؤال، کثرت سوالوں کی کثرت سے منع کرنا. وہ بھی اسی قسم کی بات ہے کہ جس آدمی کو اس بات کی فکر نہیں ہوتی کہ بھائی جو کام کی بات ہے وہ کرے اور فضول باتوں سے اجتناب کرے، اس کے دل میں سوالات بہت پیدا ہوتے ہیں اور کثرت سے سوال کرتا رہتا ہے. سوال صرف وہ کرو جس کا تعلق تمہاری عملی زندگی سے ہے. سوال وہ کرو جس کے بارے میں تمہیں خیال ہے کہ بھائی میں حلال ہے یا حرام ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے، یہ کام کروں کہ نہ کروں. باقی سوالات ماضی کے بارے میں اور دوسرے فضول باتوں کے بارے میں سوالات جو ہیں یہ کچھ ان کا حاصل ہے. یہاں دو باتوں کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں خاص طور پر کہ جو ہمارے معاشرے میں جو بہت زیادہ پھیلے ہوئے ہیں. ایک تو یہ کہ سوال بکثرت ہوتے ہیں دین کے احکام کی حکمتوں کے بارے میں. یہ فلاں چیز حرام کیوں ہے، فلاں چیز منع کیوں ہے. یہ کیوں کا سوال جو ہے دین کے معاملے میں یہ بہت پھیل گیا ہمارے معاشرے میں. اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے حالات پڑھو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی کبھی سوال کیا کرے صحابہ کرام، لیکن صحابہ کرام کے سوالات میں کہیں آپ کو کیوں کا لفظ نہیں ملے گا. کیوں نہیں ملے گا؟ حضور سے کبھی یہ نہیں پوچھا کہ آپ یہ بات جو کر رہے ہیں یہ کیوں کر رہے ہیں، یا یہ حرام کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں. اب ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. مثال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سود حرام کیا. جو سود حرام کیا وہ یہ کہ قرضے کے اوپر دے کر زیادہ پیسے لینا یہ سود ہے. وہ قرآن نے حرام کیا اور یہ کہا کہ جو یہ نہ چھوڑے وہ اللہ اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ سن لے. اتنی زبردست وعید بیان فرمائی. تو اس کے بارے میں تو خیر کیا کرتے صحابہ کرام سوال کہ بھائی یہ کیوں حرام ہے. لیکن بعد میں یہ ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سود کی حرمت کی طرف لے جانے والے، سود کی طرف لے جانے والے کچھ معاملات کو بھی حرام کیا. ان حرام میں مثلا ایک کی بات یہ حرام کی کہ اگر کوئی شخص گندم کو گندم سے بیچ رہا ہے، پہلے زمانے میں بارٹر ہوا کرتا تھا، آپس میں ایک دوسرے سے بیچا کرتے تھے. تو اگر کوئی گندم کو گندم سے بیچ رہا ہے تو چاہے ایک طرف گندم اعلیٰ درجے کا ہو اور ایک طرف ادنا درجے کا ہو، معمولی درجے کا ہو، تب بھی دونوں کا برابر ہونا ضروری. اگر اعلیٰ درجے کا گندم ہے اس کے 2 سیر اور ادنا درجے کا گندم جو ہے اس کے 4 سیر دونوں ملا کر اگر بیچے جائیں تو اس کو بھی آپ نے فرمایا کہ حرام ہے، ناجائز. اچھی کھجور اور بری کھجور، اچھی کھجور کا 1 سیر اور خراب کھجور کے 2 سیر یہ ملا کر اگر یہ آپس میں بیچے جائیں فرمایا حرام. یہ حکم آ گیا. اب بظاہر تو عقل سے یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ بھائی جب ایک اچھے درجے کا گندم ہے تو وہ اس کی قیمت بھی زیادہ ہے، اس کا فائدہ بھی زیادہ ہے، اور جو ادنا درجے کا گندم ہے اس کی قیمت کم ہے اور اس کا فائدہ بھی کم ہے. تو اس واسطے اگر دونوں ملا کے ادنا درجے کے 2 سیر ہو اور اعلیٰ درجے کا 1 سیر ہو، دونوں ملا کے بیچے، کیا ہوا، کیا حرج ہے. لیکن نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا کہ بھائی گندم کی بیع جب گندم سے ہوگی، گندم کو جب گندم سے بیچا جائے گا برابر برابر ہونا چاہیے، چاہے اعلیٰ درجے کا ہو چاہے ادنا درجے کا. کسی ایک صحابی نے آپ کا یہ حکم سننے کے بعد یہ نہیں فرمایا کہ یا رسول اللہ کیوں،
کیا وجہ ہے جبکہ وہ اعلیٰ ہے اور یہ ادنا ہے؟ کیوں کا سوال صحابہ کرام کیا نہیں؟ کیوں؟ اس واسطے کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اللہ تعالی جلالہ کے اوپر ایسا بھروسہ تھا کہ جو حکم یہ دے رہے ہیں وہ برحق ہے، ہماری سمجھ میں آئے تو برحق ہے، نہ سمجھ میں آئے تو برحق ہے. ہمیں حکمت میں کے پیچھے پڑنے کی حاجت نہیں. جب اللہ نے کہہ دیا حرام ہے حرام ہے، ہم نہیں کریں گے. ہمارے اوپر ہم کیونکہ ہم مکلف نہیں. یہ تھا صحابہ کرام کا طریقہ. کیوں کا سوال وہاں نہیں تھا. آج سب سے زیادہ کیوں کا سوال ہے. اب یہ گندم کی بات اور گندم سے جو میں اب کر رہا ہوں، یہ اگر آج کسی کے سامنے کر کے دیکھ لو، وہ چھوٹتے یہ گائے گا کیوں. یہ کیوں ناجائز ہوا؟ سب سے پہلے اس کا سوال یہ ہوگا اس کے بارے میں. اور اس سے چھوڑ دو. اب آج کل تو سود کے بارے میں، جو اصل سود ہے قرض والا، اس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کیوں یہ حرام کیوں ہے. تو یہ کثرت سوال میں ایک بڑی بیماری ہے. حکمت احکام شریعہ کے بارے میں یہ سوال کرنا کہ کیوں حرام ہے. اگر کوئی شخص ویسے ہی اپنے ذاتی اطمینان کے لیے پوچھے چلو گوارا ہے، لیکن اب تو باقاعدہ اس لیے پوچھا جاتا ہے کہ اگر ہماری سمجھ میں آ گئی اس کی وجہ تب تو اس کو حرام سمجھیں گے، اور اگر نہیں آئی تو نہیں سمجھیں گے. تو اللہ بچائے یہ بات انسان کو بعض اوقات کفر تک لے جاتی. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو نہ مان، بعض اوقات کفر تک لے جاتی. تو کثرت سوال میں ایک پہلو ہے. دوسرا یہ ہے کہ ایسی چیزوں کے بارے میں سوال کرنا جن کا انسان کے عقیدے سے یا اس کی عملی زندگی سے کوئی تعلق نہیں. ویسے ہی فضول، جیسے میں نے کہا یزید کی مغفرت نہیں ہوگی یہ نہیں ہوگی، فلاں جنگ میں کون برف اٹھا کون باطل پہ تھا، اور تفصیلات، تاریخی واقعات کی تفصیلات، اس کے اندر جھگڑا، اور بعض ایسے عقائد کے بارے میں جو بنیادی عقائد نہیں ہیں، جن کے بارے میں حشر نشر کے اندر کوئی سوال نہیں ہونا. تو ان کے بارے میں سوالات کرنے کے بجائے جو تمہاری عملی زندگی کے معاملات ہیں، حلال و حرام کے، جائز ناجائز کے، ان میں سوال کرو. اور ان کے اندر بھی جو سوالات ضروری ہیں اس حد تک اپنے آپ کو محدود رکھو. حضرات صحابہ کرام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تو حدیث میں آتا ہے کہ سوال بہت کم کرتے تھے. جتنی بات سن لی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے برابر کر رہے ہیں، سوال کم کرتے تھے، لیکن سوال جو کرتے تھے وہ عملی زندگی سے متعلق کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. شکریہ.